बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खरल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी असद खरल साहब। नाज़रीन, आज के हवाले से कुछ अहम तीन डेवलपमेंट्स हैं, उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से भरपूर गहमा गहमी है और इलेक्शन की नवीद सुनने के लिए कौम भी बेताब है। बात करेंगे असद खरल साहब आपसे, सेनेट इलेक्शन के बारे में क्या खबरें आपके पास? नहीं, सेनेट इलेक्शन कहाँ से आ गया? सेनेट के अंदर एक तरमीमी बिल आया है और वो बिल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उस बिल के वाले से अगर बात की जाए तो आप देखें, इसमें जो जहांगीर तरीन साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सरबराह हैं और उसके साथ साथ जो है नवाज शरीफ साहब जो कायद नून लीग के साबिक वज़ीर आज़म, उनकी नाअहली के हवाले से दो ऐसी बड़ी नाअहलियाँ हैं। और इस हवाले से ये जो आज सेनेट से अक्सरियती राय से जो बिल ये मंजूर हो गया है और इस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो सेनेटर हैं और वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये सिर्फ जहांगीर तरीन या नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं बल्कि पब्लिक के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं उनको भी इसका जो है फ़ायदा होगा। इसके साथ अगर बात की जाए तो इसके साथ मैं और भी एक बात अहम आपके सामने रखूँगा। सीनियर कानूनदान है अजहर सिद्दीक साहब, उन्होंने भी इस हवाले से एक बात की है। पहले वो सुन लें, फिर उसके बाद उनको मैंने जवाब जो दिया वो भी बता देता हूँ। और एक ख़ास तौर पर आज जो आपने देखा कि जनरल कौंसिल का एक इजलास हुआ, बड़ा इवेंट हुआ इस्लामाबाद में, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। वहाँ पे भी मरियम साहिबा ने, राना सनाउल्लाह साहब ने और इस तरह जवेल लतीफ़ का जो बयान है, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का, उन्होंने भी इस चीज़ को कह दिया कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलने जा रही है। और ये जो है कौमी असम्बली के वाले से जो अजहर सिद्दीक साहब ने कोई नुकता उठाया है, पहले सुन लें उसका, फिर मैं जवाब भी उनको देता हूँ। में तरमीम करके, तरमीम की तजवीज करके बड़ा खुशियों के शादियाने बजाए जा रहे हैं। याद रखिएगा, आईने पाकिस्तान 1973 में तरमीम करनी है 2/3 अक्सरियत से 62(1)(f) में तरमीम करना चाह रहे हैं आप। सादक और अमीन के हवाले से मुद्दत में आज आप 5 साल करना चाहती हैं, सेनेट में तरमीम मंजूर भी कर ली तो फिर क्या हो गया? नेशनल असेंबली में अभी आनी है। और अब ये मौका आ गया है इन पीडीए की जमातों, पीडीएम की जमातों को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन को अंदर लाना होगा असेंबली के अंदर, तभी ये तरमीम पास हो सकेगी। और मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं, किस तरह रोका जा रहा है पार्लियामेंट को अपने काम करने से आप देख सकते हैं। स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो तरमीम है, जो इस्तीफे मंजूरी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वो चैलेंज कर दिया, वो मुअत्तल हो चुका है। ये ख्वाब ही है अभी फिलहाल 62(1)(f) के। कौम को ऐसे ख्वाब मत दिखाएं आप। फिर वो इलेक्शन कमीशन को तारीख का इख्तियार दे रहे हैं, ये भी आईन में इख्तियार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, तारीख देने से उसका कोई कंसर्न नहीं है। ये जितनी भी तरामीम है ये सिर्फ दिल खुश करने के लिए की है। और आईनी तौर पर ये तरामीम अगर करनी है तो 2/3 अक्सरियत आपके पास चाहिए, वो भी आपके पास नहीं। देखिए, बाकी चीज़ें भी सारी हो गई। और अजहर सिद्दीक साहब को मैं ये चैलेंज दिया है कि मैंने वो जिस तरह एफिडेविट लिख के देते हैं ना, मैं कहा वो कौमी असम्बली से भी हो जाएगा और इसमें तो कोई अब मसला ही नहीं दरपेश होगा। तो बहरहाल वो आ रहे हैं और वो जिस तरह उनकी तस्वीर भी लगाई जा रही हैं, आज अनाउंस भी कर दिया गया है। तो अदालत के आने से फैसला पहले ही और कानून साजी जो है उस हवाले से भी अब बता दिया गया है कि वो सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी इसी तरीके से इसी तनख्वाह पे सब काम करेंगे। लेकिन आज दो जो सेनेटर्स हैं ईवान बाला में, दिलावर खान साहब ने इसकी मुखालफत की है और सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो हमेशा जमात इस्लामी से जिनका तल्लक है, उन्होंने कहा है कि आज अगर ताहयात नाअहली को 5 साल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कल को फिर 1 साल कर लेंगे। बहरहाल ये चूंकि हो गई हैं, लेकिन साथ ही साना 9 मई के हवाले से जो गिरफ्तार लोग हैं या जो मजीद गिरफ्तार होंगे, उस हवाले से जो बड़ी खबर ये है कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला ने ये कहा है कि उनका ट्रायल जो है वो जेल के अंदर होगा। 200 लोगों का ट्रायल जो है वो जेल के अंदर होगा। और इसके साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी जो है एक्ट के तहत उनके खिलाफ जो मुकदमात है रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। अब तक बल्कि इससे ज़्यादा, ये 1163 का जो डाटा है थोड़ा सा ये अपडेटेड नहीं है, इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके और बहुत सारे लोग उसमें हिरासत में भी लिए जा चुके हैं। इसके साथ अगर बात की जाए कि जो शोहदा फैमिलीज़ की जानब से जो इस हवाले से आपको पता है जो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और उनको हम जिस तरीके से ट्रोलिंग भी करते हैं पीटीआई के लोग जो और भी, तो उनकी जानब से एक पैगाम है, पहले वो सुन लेते हैं। मैं सुहेल अब्बास वल्द मोहम्मद अशरफ एबटाबाद का रहशी हूँ। ये मेरी वालदा भी साथ बैठी हैं। मैं 9 मई के अमरनाक और अफसोसनाक वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। कोई मुखालफ जरीले प्रोपेगेंडे को सुन रहा था
جس کا عملی نمونہ 9 مئی کے واقعات میں رونما ہوا۔ اس آدمی کی وجہ سے ہمارے بچے کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے۔ ہم تمام نوجوانوں اور ان کے والدین سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اس قسم کے جھوٹے سیاسی منفی پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اشتعال انگیز طرز سیاست سے اجتناب کریں۔ جب آپ کے بچوں اور خاندان کے افراد کا نقصان ہو جائے گا اور وہ قانون کے شکنجے میں پھنس جائیں گے، پیچھے آئے گا خدا را۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور آج انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، اور پی ٹی آئی سے کوئی بھی ہماری مرہم پٹی کرنے نہیں بھی آیا۔ اس سے زیادہ حیرت آمیز بات یہ ہے کہ دادرسی کے بجائے ہمارے بچوں کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا ہے اور ان کو ایجنسی کے بندے قرار دے دیے ہیں، جبکہ ہمارے بچے، آپ لوگوں سے استدعا ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو بچائیں اور اس بندے کے ذریعے پروپیگنڈے کی زد میں نہ آئیں اور ان کا مستقبل داؤ پر نہ لگائیں، جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کے ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، خصوصاً پاکستان آرمی اور جتنے بھی اس ملک کی خاطر جان کے نذرانے پیش کرنے والے سیکیورٹی ادارے ہیں، ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی آن ہے، ہمارے ملک کی شان ہے۔ دکھاتے ہیں اور بھی جس طرح معروف جو تاجر ہیں پاکستان کے، وہ بھی پاکستان آرمی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اظہار یکجہتی کی ہے، وہ بھی آگے جا کے بتائیں گے۔ اور جو آرمی چیف کے خلاف، آئی ایس پی آر کے خلاف اور ڈی جی جو ہے اس کے ساتھ جو سی ہیں میجر جنرل فیصل نصیر اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تمام تر موضوعات پر ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ یہاں پر لے کر چھوٹے سے بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جناح ہاؤس پر حملے کے حوالے سے گفتگو جاری، اس حوالے سے اسد خالد صاحب سے جانیں گے۔ اسد خالد صاحب، جناح ہاؤس پر جی بالکل، بلوچستان یوتھ ایسوسی ایشن جو ہے ان کے ایک وفد نے وہاں پہ دورہ کیا، تو وہ ذرا ان کے دیکھ لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو شرپسند عناصر تھے جنہوں نے شرپسندی کی حدیں پار کر دی، ان کے لیے قرار واقعی سزائیں ہونی چاہیے۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک دل سوز واقعہ ہے۔ اس میں جو شرپسند عناصر نے ملک کی تنصیبات کو جس طرح سے نقصان پہنچایا، میں وقت کے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو سخت سزائیں دی جانی چاہیے، یہ رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ کہ جنہوں نے ہمارے شہداء، ان کی فیملی، ہمارے غازیوں کی جو بے حرمتی کی ہے اور ان کی فیملی کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بالکل بھی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ ہم پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ ہر ٹائم کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اس کا آج وزٹ کیا ہے تو ہمیں بے حد اس چیز کی جو ہے نا دل آزاری ہماری ہوئی ہے کہ جو ہے نا اس طرح جو ہمارے جس نے قربانیاں دیے، جس نے جو ہے ملک بنانے کی کوشش کی اور جو ہے نا کامیاب ہوئے، اس کے گھر کو اس طرح جلایا گیا، ان کی جو یا نشانیاں تھیں ان کو جلایا گیا۔ یہی مطالبہ کرتے ہیں جو نا پاکستان کے گورنمنٹ سے کہ ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے یہ بھی دیکھ لیا اور سن بھی لیا کس طرح اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے جو تاجر برادری ہے پاکستان کے معروف جو تاجر ہیں وہ بھی اس سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ سانہ 9 مئی کے حوالے سے پاک فوج سے، ریاستی اداروں کے ساتھ وہ کس طرح اور ان کے حوالے سے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ شہداء ہمارے ماتے کا جھومر ہیں اور انہی کی وجہ سے آج ہماری پاکستان کی بنیادیں قائم ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ جب بھی اس ملک پہ مشکل وقت آیا ہے تو انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور کئی ہزار لوگوں نے، چاہے وہ اپنے جوان ہوں یا آفیسرز ہوں، وہ جان دے چکے ہیں اس ملک کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قربانیوں کو ہمیں اگنالج کرنا چاہیے۔ بحیثیت ایک قوم، ایک سیوک سوسائٹی، یہ یقین دلانا چاہیے ان کو کہ کسی بھی مشکل وقت میں یہ قوم بھی ان کا ساتھ دے گی، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے افواج پاکستان کو اور بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ وی ہیو ون آف دا لارجسٹ موسٹ کیپیبل آرمیز اینڈ وی آر ون آف دا فیو نیوکلیئر نیشنز ان دا ورلڈ، اور اسی کے ساتھ ہولڈنگ ون آف دا لارجسٹ آرسنلز، وی فیل گریٹ پرائڈ۔
اور اس سبز ہلالی پرچم کی طرح ہم ایک تھے اور ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے. پاکستان زندہ باد. جی بالکل، یہ بھی اور دو چھوٹی سی کلپس ہیں جو کہ چیف آف آرمی سٹاف DG ISI اور بلکہ وہ دو کے حوالے سے بات ہے، جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے اور چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے. تو پہلے جنرل عاصم نصیر کے حوالے سے ایک کلپ چھوٹا سا بنایا کسی نے ان کی محبت میں، وہ ذرا سن لیں. اور اسی طرح جن کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، ملک دشمن کوتے ہوں، ان کے اعلی کار وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ خوف و دہشت کی علامت ہے. نہ صرف ملک دشمن کی جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں ان کے اعلی کاروں، ایجنٹوں، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ کے، جو کہ میجر جنرل فیصل نصیر ہیں، DGC ہیں ISI کے اندر، اور اس کے پہلے MI میں بھی سیکٹر کمانڈر رہے، اور بڑے بڑے پاکستان کے جو آپریشن ہے، کلبوشن جیسے جو نیٹ ورک ہے، وہ کونسلیٹ جو ہے وہاں پہ جو حملہ ہوا چائنیز کونسلیٹ کے اوپر کراچی میں، بڑے بڑے نیٹ ورک انہوں نے ارتھ کیے، اور دنیا کی ایجنسی انہوں نے اعلیٰ کاروں کو نتھ ڈالی ہوئی ہے. اس لیے ان کے خلاف جو فورن اور ادھر کے مل کے لوگ جو ہے وہ کمپین چلا رہے ہیں تاکہ یہ سائڈ لائن ہو. اور جنرل فیصل نصیر صاحب کے حوالے سے بھی ایک ٹریبیوٹ ہے، وہ بھی ذرا سن لیں. سینہ سپر حق پہ بسر دفنا شر گھر میں سمر باہر شرر چیتا جگر شاہی نظر شاہی نظر. جی چیف آف آرمی سٹاف حافظ سید عاصم نصیر جو ہے ان کا ایک مختصر کلپ ہے، ذرا وہ سن لیتے ہیں. The army imbibes the vision of our great Qaid, signifying no distinction of caste, color, creed, gender or geography. Our ideology is based on the tenets of Islam and the golden principles of faith, unity and discipline. جی ناظرین، یہ بھی آپ نے سن لیا. اور جو بڑی وکٹیں گرانے کے دعوے کرتے تھے ہر روز ان کی وکٹیں، اب تو گنتی اس کی شمار ہی ممکن نہیں ہے. ٹیم تو 11 کھلاڑیوں کی ہوتی ہے، 12واں کھلاڑی بھی ہوتا ہے. یہاں پہ تو اب کئی درجن کئی ٹیمیں جو ہے وکٹیں چھوڑ کے پتہ نہیں وہ ٹیمیں ختم ہو گئی. تو اور 2 وکٹیں گر گئی ہیں سابق جو وزیر ہیں مجید نیازی صاحب بکھر سے، جو صوبائی وزیر ہیں، اور سابق MP عامر نائز جو شاہانی ہیں، انہوں نے بھی تحریک انصاف سے راستے جدا لیے. اور وہی جو 9 مئی والا جو یوم سیاہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو سانحہ تھا، اس سے پہلے ثانیہ کامران جو ہے کل انہوں نے بھی راہیں اپنی جدا کر لیں. اس کے ساتھ اگر بات کی جائے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، ان کے جو مونس الہی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ جس طریقے سے ان کو رات کو ہم نے بتایا بھی تھا کہ منتقل کیا گیا پھر واپس، اور جس طرح انہوں نے خود بھی بتایا کہ کپڑے وہ وہی پہن رہے ہیں اندر، نہ کو سابق وزیر اعلیٰ والے ہائی کورٹ نے بھی حکم دیا ہے. تو ان کی اہلیہ کا سارٹ ہے اور مونس الہی صاحب کا ایک ٹویٹ بھی ہے. تو ذرا پہلے ان کی اہلیہ کی زبانی سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے اپنے ہسبینڈ کے بارے کچھ حقائق بیان کرنے کے لیے آئی ہوں. آج سے چند روز پیشتر مجھے PIC ہاسپٹل سے فون آیا رات کے تقریباً 1:30 بجے. میں سوئی ہوئی تھی اس وقت. اس فون کال پہ میں اٹھی، گھبرا کے میں نے پوچھا، پتہ چلا کہ جی ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں PIC سے، آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں بات کرنی ہے. میں بڑی پریشان ہوئی. میں نے کہا وہ تو کیمپ جیل میں ہے، آپ ادھر سے کیسے بول رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا نہیں، انہیں ایمرجنسی میں ہمارے پاس لایا گیا ہے کہ ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو آپ میڈم جتنی جلدی ہو سکے ان کی ساری میڈیکل رپورٹس لے کر ہمارے پاس پہنچ جائیں. میں جیسے تیسے جلدی کر کے ہاسپٹل پہنچی. وہاں گیٹ پہ پولیس کی بہت بڑی نفری موجود تھی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے 2 منٹ کے لیے اندر جانے دیں، ملنے ان سے. 2 سے تیسرا منٹ میں نہیں لوں گی. میں نے اس پولیس والے کو کہا کہ میرے پاس گھڑی نہیں ہے، آپ کے پاس تو ہے، آپ اس پہ ٹائم نوٹ کر لیں. ان بیچاروں کے بھی منہ لٹکے ہوئے تھے. بڑی افسردہ حالت میں انہوں نے جواب دیا کہ میڈم ہم پرویز صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم مجبور ہیں. میں نے کہا پھر بھی اندر پوچھ تو آئیں ایک دفعہ جا کے. ان میں سے 1-2 لوگ گئے، وہ پھر واپس آ کے کہتے ہیں نہیں میڈم اجازت نہیں ملے. بہرحال میں وہاں کوئی تقریباً 2-3-4 گھنٹے، مجھے ٹائم نہیں یاد کتنا ٹائم میں وہاں کھڑی رہی ہوں. اس کے بعد کوئی تقریباً 4:30-5 بجے یہ پرویز کو واپس لے گئے ادھر کیمپ جیل ان کے انکمپلیٹ ٹیسٹوں کے ساتھ. اس چیز کی گواہی آپ کو PIC کے ڈاکٹر بھی دیں گے کہ ان کے ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں ہونے دیے گئے. ڈاکٹرز نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں روکے گئے. اس کے بعد پھر دوسرے دن میں نے ملاقات کے لیے ٹرائی کیا. کافی ریکویسٹ روز کی جاتی تھی لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا تھا. جی بالکل،
اس کے ساتھ مونس صلاحی صاحب نے کہا کہ میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی اور جیل انتظامیہ کے لوگوں ان کو انتظام جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے تو پروفیسر بلال محی الدین نے میری والدہ کو فون کیا اور ان کا میڈیکل ریکارڈ لے آئے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں اور ان کا علاج کرائیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے وابستگی شاید کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو لیکن ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا جی. اور ایک مریض کے خاندان سے میڈیکل ریکارڈ منگوانے کی اتنی بڑی سزا اور کوئی جواز نہیں بنتا اور واپس بھی ان کو پھر بھجوا دیا گیا. تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جو سابق خاتون اول ہے وہ کس طرح بیٹھ کے جن کو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو گھریلو خاتون ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی اور پھر غداری کے اور کبھی اسلامی ٹچ اور کس طرح لیبل وہ لگاتی ہیں اور ساری وہ پالیسی جو ہے لائن ٹو کر رہی ہوتی تھی. تو ان کے بارے میں ان کی آڈیو لیک ہے کہ ارسلان خالد صاحب کے والے سے وہ سن لیتے ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ وہ اس طرح اور بھی وہ 5 کیرٹ کے حوالے سے جو چیزیں وہ پیکج میں بھی چیزیں ہم دکھائیں گے رائز اینڈ فال میں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جن کو وہ گھریلو خاتون کہہ رہی ہیں کس طریقے سے کہ علیم خان کو آپ جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے وہ ہمیں ہمارے اوپر گند اچھالیں گے اور یہ ایڈمٹ بھی کر رہی ہیں کہ وہ چیزیں تو صحیح ہیں کوئی لیٹر کے حوالے سے اور پھر غداری کا ان کے اوپر لیبل کر دو اور رشیا کے حوالے سے اس کو اٹھا دو فورن پالیسی کی چیزیں. تو اب یہ چیزیں ساری جو ہیں آپ آڈیو لیک اگر ریڈی ہے تو وہ پہلے ہم انہی کی زبانی سنا دیتے ہیں. یہ جیسے علیم خان ہے ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے. ٹھیک ہے انہوں نے آگے اس سے بھی زیادہ گند ڈالنا ہے. وہ جو میری ساتھ وہ بچی ہے فرا اس کے اتنا گند ڈالنا ہے لوگوں کی گواہی بھی دیں گے. آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا. ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ. یہ پری پلانڈ ہے. ٹھیک ہے یہ جو علیم خان ہے یہ جو سب بولیں گے نا یہ ساری ایک پلاننگ کے تحت ہے. تو آپ نے ان کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ. آپ نے سوشل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے. ٹھیک ہے اور ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو گئے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غداروں کے ساتھ مل گئے اور غدار باہر کی قوتیں بھی ہیں اور سب وہ سارا آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے اب یہ پتہ لگ گیا. آج آپ نے یہ روس کا اٹھانا ہے کہ دیکھو ان کو پتا ہے کہ ملک میں خان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے اور ملک کے ساتھ ہو رہی ہے اور یہ ان کا بیان دیکھیں. اس کو آپ اپنے لفظوں میں اس کو آپ نے سونے نہیں دینا. اس کو ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے. اس کو ٹرینڈ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ملک اور خان کے ساتھ غداری ہو گئی ہے. دیکھیں آج ان کے بیان آیا ہے جی. اچھا عثران دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا مجھے اور جو وہ فرا ہے نا اس کے بارے میں بہت انہوں نے گند اڑانا ہے. اس پہ بھی آپ اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ غدار کون کر رہا ہے. بالکل جی اس کو اسی طرح کریں گے نا کہ یہ تو سارا اس وجہ سے ہی کر رہے ہیں کیونکہ اپنے خود غدار ہیں اور اس وجہ سے اور اس طرح کے الزامات اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے. اس کو یہ پکڑنا چاہ رہے تھے کہ یہ چکر کیا ہے کہ خان صاحب جو ہر چیز میں سے نکل رہے ہیں اور ان کو چیزیں پتا کیسے ہوتی ہیں. اچھا ہر یہ سمجھ آپ کو لیکن یہ صرف آپ کو بتا رہی ہوں اس ایشو کو آپ نے نہیں کسی کو کرنا لیکن وہ اس کے پیچھے اس لیے ہیں. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے غور سے سنیں آپ کا کل بالکل جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا نا کہ غداری کا وہ جو آپ نے ہیش ٹیگ کر کے کرنا ہے. اتنے لوگوں کا فون آیا ہوا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھا اور ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں ہے. تو کیوں ہے بیٹا آج کل تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیو ہونا ہے. اچھا جی ایکچولی کل نا ٹھیک ہے میری بات جی یہ جیسے علیم خان ہے ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے. ٹھیک ہے انہوں نے آگے اس سے بھی زیادہ گند ڈالنا ہے. وہ جو میری ساتھ وہ بچی ہے فرا اس کے اتنا گند ڈالنا ہے لوگوں کی گواہی بھی. جی ناظرین ابھی یہ گھریلو خاتون ہے اور فورن پالیسی بھی ڈیسائیڈ کر رہی ہیں غداری کے سرٹیفکیٹ بھی جاری کر رہی ہیں ٹرینڈ کیا چلانا ہے وہ بھی کر رہی ہیں لیکن ابھی وہ گھریلو خاتون ہے. اور اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے انہی گھریلو خاتون کو نیب نے بھی اس کو سمن کر لیا ہے اور اس ساتھ عمران خان اور جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو بھی انہوں نے سمن کر لیا اور اعظم خان جو ہیں وہ جو ہے ان کو بھی جو ہے سمن کیا ہے. اور اسی وجہ سے پرسرار طور پر ان کی جو ہے چیزیں جو ہیں آپ اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ ان کی جو اعظم خان کے حوالے سے ان کی جو فیملی ہے انہوں نے ایک تھانہ کوسار میں درخواست دے دی اور اس درخواست جو ہے اس کے اندر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کل سے غائب ہیں اور فون بھی ان کا نہیں چل رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس کا اس میں وضاحت بھی آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف اگر درخواست دی ہے تو ہم ان کی فیملی سے رابطہ کر رہے ہیں تو ہم کارروائی کریں گے. تو ان کو بھی جو 190 ملین آیا
جو کہ 17 रुपया बनता है, और उस हवाले से जो उसमें भी चूँकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और इस तरह चेयरमैन PTI जो उनको भी नोटिस आज की डेट में हुआ है, जो कि 21 जून को उनको बुलाया गया 11 बजे। इस तरह खातून अव्वल साबिक जो है उनको भी बुलाया गया है और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है उनको भी बुलाया गया है। तो ये करप्शन के खाते हैं तोशा खाना के हवाले से साबिक चेयरमैन PTI के ऊपर। जी, तो नाजरीन ये भी चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर भी 108 में से 58 उन्होंने रख लिए पास, और इसके साथ द राइज एंड फॉल जो है वो हमारे पास एक रिपोर्ट है, पहले वो देखिए। ख्वाब था वजारते उस्मा का, जदोजहद थी 22 साल की। अवाम का साथ भी था और मुर्शिद का हाथ भी। फिर मुर्शिद ने दिखा एक नया राह, मांगी अंगूठी। हफ्ते तो पहले मुआवी हूँ। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी तू कह रहा थी कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 5 तो कम से कम मंगवा के दो। और बची घड़ी भी अब मुर्शिद की दुआ से मिला वो मंजर याद करता है, इक़्तिदार की ख्वाहिश एक बार फिर करता है। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्की सियासत में नई चाल, जहांगीर तरीन खान की पार्टी नए रुख ले रही है। इस वाले से असद खल साहब से बात करेंगे। असद खल साहब, जहांगीर तरीन खान साहब नई सियासी चालों पर। जी बिल्कुल, उनके हवाले से एक रिपोर्ट भी है, लेकिन पहले जिस तरह आज इस्लामाबाद के अंदर जनरल कौंसिल का इजलास हुआ उस पर भी बात करेंगे। कुछ इनसाइड हैं ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी, और जो आज इंतखाब भी हुआ और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो अभी बिल पास हुआ, और साथ कुछ खबरियाँ भी आ गई और उस चीज़ को उन्होंने तईद भी कर दी कोर्ट के फैसले या लेजिस्लेशन से पहले क्या वो आ रहे हैं। तो पहले वो जहांगीर तरीन साहब या इस्तेकाम पाकिस्तान के वाले से एक रिपोर्ट देख लेते हैं। असद उमर, परवेज खटक और असद कैसर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। कौन से 2 लोग PTI के जवाल की वजह बने? आरिफ हमीद भट्टी ने फयाजुल हसन चौहान से बड़ी खबर निकलवा ली। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी आरिफ हमीद भट्टी ने PTI के साबिक रहनुमा फयाजुल हसन चौहान से सवाल किया कि PTI के वो कौन से लोग हैं जो PTI के जवाल की वजह बने। फयाजुल हसन चौहान ने जवाब दिया कि सबसे पहले नंबर पर शीरी मजारी हैं जो चेयरमैन PTI के तमाम ट्वीट लिखा करती थीं, और नंबर 2 पर है जिब्रान इलियास और उसकी सारी सोशल मीडिया टीम। नंबर 1 आपकी शीरी मजारी साहिबा जो पार्टी लीडर के ट्वीट लिखा करती थी, ठीक है जी, पार्टी लीडर के तमाम ट्वीट जो है ना वो लिखा करती थी। नंबर 2 आपका खलील जबरान इलियास जो अमेरिका में बैठता है, इंतहाई मशकूक पर्सनैलिटी है वो, और उसकी सारी सोशल मीडिया टीम। आरिफ हमीद भट्टी ने सवाल किया कि सेकंड राउंड में PTI के कौन से 3 बड़े रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होंगे? 3 नाम बता दें, हम पूरे नहीं कहते, बताए, यकीनन आपकी पॉलिसी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने जवाब में कहा कि सेकंड राउंड में जहांगीर तरीन की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में परवेज खटक, असद कैसर, शाह फरमान और असद उमर हो सकते हैं, और उनके अलावा KP के बहुत से दोस्त हैं जो इकट्ठे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बट सिर्फ सेकंड टियर में आपके इट में भी पॉसिबल परवेज खटक साहब भी होंगे, इट में भी पॉसिबल। मैं अपनी तरफ से आपको परसेप्शन दे रहा हूँ। असद कैसर साहब भी हो सकते हैं, शाह फरमान साहब भी हो सकते हैं, असद उमर साहब भी हो सकते हैं। बाकी KPK की अच्छे खासे दोस्त हैं कि जो इकट्ठे आएंगे। फयाजुल हसन चौहान ने मजीद ये भी कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमने इक्तदार के लिए बनाई है, खज्जर खार होने के लिए नहीं बनाई। ये रिपोर्ट भी देख ली और अपडेट आपको ये देगी। आजकल जो चेयरमैन PTI के ट्वीट्स जो हैं वो नुमान अफजल जो है उनके पॉलिटिकल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ जनरल कौंसिल का जो इस्लामाबाद में बड़ा इजलास हुआ जिसके अंदर आज बिला मुकाबला जो है वो सदर मुंतखब हो गए शहबाज शरीफ साहब जो है, और मरीम नवाज साहिबा जो है वो चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गई। एहसन इकबाल साहब जो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए, और इसहाक डार साहब जो है वज़ीर ख़जाना वो सेक्रेटरी जो है ख़जाना हो गए, और इस तरह डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है वो अताउल्लाह तारड़ साहब जो मामले से है वो, मरीम औरंगज़ेब साहब जो है वो सेक्रेटरी इतलात,
اور یہ جو 4 سال کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، مریم صاحبہ نے وہاں پہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو اہم بات کی یا انکشاف کیا یا اس طرح آگے بھی بتائیں گے، وہ ذرا سن لیتے ہیں۔ خصوصیت کیا ہے آپ کی جماعت کی؟ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی جماعت نے مشکل ترین بدترین مسائل کے باوجود، انتقام کے باوجود، مظالم کے باوجود، انتقام میں کوئی شخص اندھا ہو گیا تھا اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے اور آپ کی جماعت نے کبھی نہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا اور نہ جس کو کہتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کا دامن ہاتھ سے چھوڑا۔ نواز شریف صاحب پر 99 سے شروع ہو جائیں، کیا کیا مشکلات نہیں آئیں، اٹک قلعے کے زندانوں میں بھی پھینک دیا، اور 40 دن تک جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تو 40 دن تک نواز شریف صاحب کا اتا پتہ نہیں تھا۔ میری ماں نے کہا کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، مجھے یہ تو بتا دو کہ نواز شریف زندہ ہے یا کہاں ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے کبھی اپنی قوم کو یہ درس نہیں دیا کہ نکلو اور فلاں کا گھر جلا دو، نکلو اور میٹرو بس اسٹیشن توڑ دو، نکلو اور جہازوں کو خدا نخواستہ شہیدوں کی جو یادگاریں ان کو نظر آتش کر دو، کیونکہ نواز شریف صاحب ناظرین یہ بھی آپ نے سنا، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو صدر منتخب ہوئے اور مریم صاحبہ نے وہاں پہ یہ بھی کہا، اور ہینا پرویز بٹ صاحبہ نے اور اعظم ندیر طاہر صاحب کے حوالے سے خوشخبریاں سنائی گئیں کہ نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے یہاں پہ ہوں گے اور وہ لیڈ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ خواجہ آصف صاحب نے بہت اچھی بات ہے، ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، انہوں نے اساتذہ کے حوالے سے، سارے تو ظاہر بات ہے اساتذہ ڈاکو نہیں ہوتے، تو انہوں نے اس پہ معذرت کی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ انسان اگر معذرت کرتا ہے تو چھوٹا نہیں بڑا ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ سے ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو دل آزاری کی تھی اس پہ اگر وہ معذرت کر لیں تو اس پہ بھی ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، تو انہوں نے کیا کہا وہ سن لیں۔ جناب اسپیکر، میں ایک مسئلے کی طرف جو ہے اس کے متعلق بات کرنا چاہتا تھا۔ پرسوں یا ترسوں میں نے تقریر کی تھی تو اس میں میں نے وائس چانسلر صاحبان کے متعلق کو بات کی تھی۔ میرا خیال ہے انہوں نے آپ کو ایک خط بھی لکھا ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا انہوں نے خط لکھا ہے، اور انہوں نے جو میں لفظ استعمال کیا تھا ڈاکو کا، وہ اس پہ اعتراض کیا ہے۔ میں غیر مناسب لفظ تھا، خصوصاً اساتذہ کے جو بارے میں استعمال کرنا، اور میں اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کارروائی میں یہ لفظ جو ہے اس کو حذف کر دیا جائے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ میرے دل میں اساتذہ کی بڑی عزت ہے اور تعلیمی درسگاہوں کی بڑی عزت ہے۔ جن تعلیمی درسگاہوں سے میں نے تعلیم پائی، آج بھی میرا ان کے ساتھ رشتہ اور ناطہ جو ہے برقرار ہے۔ لیکن جناب والی یہ کہنا کہ اس کرپشن کے سمندر میں اگر ہماری درسگاہیں جو ہیں اور ہمارا تعلیمی شعبہ جو ہے وہ ایک جزیرہ ہے، یہ بھی تھوڑی سی زیادتی ہے۔ جی بالکل، مشاہد حسین سے روسی آئل جو ہے اس حوالے سے جو اس کی امپورٹ ہو رہی ہے، کیا کہا ہے وہ سن لینا۔ قائد اعظم نے اسی لینگویج میں پاکستان بنایا، انگریزی بول کے بھی، انگریزوں کو آنکھ میں آنکھ دکھا کے بھی اب شو کر دیا کہ ہی ہیڈ نو آرمی، ہی ہیڈ نو ISI، ہی ہیڈ نو ایٹم بم، لیکن قوت ایمانی، کردار اور عوام کی حمایت اور ایک سیاسی جماعت۔ اور دوسرا جو آپ کا نیک شگون ہوا کہ روس کے وزٹ کے بعد ہمارے ایک راستے کھل گئے، تیل بھی آ گیا، اور آج ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ وی ٹاک آف دا ہاؤس آف فیڈریشن۔ آج واقعی اس کی جو اپنی شناخت ہے اور اپنا ایک رول ہے، وہ آپ نے جو بل پیش کروایا وہ کر دیا۔ اینڈ جسٹ ون اور ٹو تھنگس جو بات ہوئی اس ڈیبیٹ پر، جب یہ ہوا تھا 2017 میں میاں صاحب کے حوالے سے، آئی واز دا فرسٹ مین اینڈ اونلی مین ٹو سے ان دس ہاؤس that this is a soft coup. It was a soft coup done by the then military establishment through the judiciary. We should call a spade. اور میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ سیاسی قیدی ہیں، پولیٹیکل گراؤنڈز کیا گیا، اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی بھی، اٹ واز اگین a judicial murder done by the Supreme Court at the behest of the then military establishment. اور ایک اور کیس بھی تھا بہت بڑا 75 میں، جب سپریم کورٹ نے نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا، ولی خان کو غدار کا، وہ بھی غلط تھا۔ اس لیے تینوں کیسز ولی خان کے، ذوالفقار علی بھٹو کے، میاں نواز شریف کے، they have never been seen as precedents. تو جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے، اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے، لوگ رول آف لا ہونا چاہیے، اور پولیٹیشنز کا ٹرائل انڈر ملٹری کورٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ناظرین یہ بھی آپ نے سن لیا، مفتیٰ اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ نون لیگ کے رہنما ابھی تک کلیم وہ کرتے ہیں، اور موجودہ جو
سیکٹری جو ہے فنانس بھی ہیں PMLN کے آج دوبارہ, اور ساتھ وہ سینٹر اور وزیر خزانہ بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب. اس حوالے سے بھی آپس میں تناؤ چل رہا تھا. لیکن آج جو وہاں پہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور جو نون لیگ کے صدر بھی ہیں اور مریم صاحبہ کی جانب سے بھی اور بھی کچھ لوگوں نے شٹ اپ کال دی ہے ان کو سختی سے کہ جو لوگ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر تنقید کریں گے ان کی اس پارٹی میں اب کوئی جگہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب جو ہے اس حوالے سے ان سے بھی انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ IMF کی اور یہ ساری چیزیں اس پہ کیا کہہ رہے ہیں. جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں. کوئی آپ نے ناکام کیوں کہ میرے نزدیک کوئی ناکام نہیں ہے. جی یار کوئی ہر چیز ان آرڈر ہے یار, گھبرانے کی کہڑی گل ہے, ہر چیز ان آرڈر ہے, ہر چیز کا ارینجمنٹ ہے. جو پیمنٹس آنی ہے, میں نے آگے بھی جب فچ نے لکھا تھا کہ جی 3.7 بلین کیسے دیں گے, یاد ہے نا اپریل کے اینڈ میں نے کہا تھا ہر پیمنٹ ہو رہی ہے آپ کے سامنے, 1.5 مہینے تو گزر گئے. جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں. کوئی آپ نے ناکام کیوں کہ میرے نزدیک کوئی ناکام نہیں ہے. جی یار کوئی ہر چیز ان آرڈر ہے یار, گھبرانے کی کہڑی گل ہے, ہر چیز ان آرڈر ہے, ہر چیز کا ارینجمنٹ ہے. جو پیمنٹس آنی ہے, میں نے آگے بھی جب فچ نے لکھا تھا کہ جی 3.7 بلین کیسے دیں گے, یاد ہے نا اپریل کے اینڈ میں نے کہا تھا ہر پیمنٹ ہو رہی ہے آپ کے سامنے, 1.5 مہینے. جی بالکل, وہ اسحاق ڈار صاحب جس طرح مطمئن نظر آتے ہیں اور کبھی وہ ISI کے والے سے کہتے ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں, کبھی وہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. سارے کچھ لوگ جو کرٹک ہیں وہ کہتے ہیں آج اور کل ڈیفالٹ IMF نہیں آ رہا, لیکن ان کا جو کارکردگی آج اس کو وزیر اعظم نے سراہا, آج ان کو مریم صاحبہ نے سراہا, اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ وہ زبردست قسم کا ان کی جو اکانومی کے حوالے سے ایکسپرٹیز ہے. تو پارٹی یا حکومت ان سے بہت خوش ہے, اور جو لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ان کو پارٹی سے نکالنے کے حوالے سے بھی سرخ جھنڈی دکھا دی گئی ہے. اس کے ساتھ اگر بات کی جائے نجم سیٹھی صاحب جو چیئرمین جو مینجمنٹ کمیٹی ہے PCB کے, اور اس سے پہلے بھی چیئرمین رہے ہیں, وزیر اعلیٰ نگران بھی رہے ہیں, ان کی اہلیہ بھی رکن پنجاب اسمبلی ہیں, تو ابھی تو ظاہر پر سابق ہو گئی. تو انہوں نے بھی PCB کے چیئرمین بننے کے حوالے سے PM سے میٹنگ کی, انہوں نے جو کوشش کر رہے تھے ہم نے بتایا. اور ادھر سے ذکا اشرف صاحب جو ہیں وہ بھی سابق چیئرمین PCB اور ZTPL کے چیئرمین بھی رہے, اور زرداری صاحب بلاول صاحب جو ہے اور ان کے منسٹر جو سپورٹس ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا حق ہے. تو ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور اس میں یقینی طور پر یا تو ان کو پھر کسی اور عہدے پہ ایڈجسٹ کیا جائے گا, ایمبیسڈر بھی بنایا جا سکتا ہے, یا اور کوئی سرکاری عہدہ, کیونکہ مراد تو ان کو چاہیے کسی نہ کسی صورت میں بھی. ٹھیک ہے اسد خان صاحب, یہاں پر ناصر بٹ صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, انہوں نے ایک نجی TV چینل کے خلاف ایک کیس دائر کیا تھا لندن میں, وہ جیت چکے ہیں. اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ نہیں, لیکن ابھی آپ ذکر کر رہے تھے بریک میں کہ انہوں نے کوئی اور بھی خبر بھی چلا دی ایک نجی چینل نے اسی کیس کے حوالے سے. وہ خبر کیا ہے؟ نجی چینل نے اس حوالے سے خبر یہ چلائی ہے کہ جو نجی چینل کے خلاف انہوں نے مقدمہ کیا تھا اس کا انہوں نے جرمانہ بھی کر دیا گیا. تو ناصر بٹ صاحب نے اس حوالے سے کچھ ٹویٹس بھی تازہ ترین جو شیئر کیے ہیں, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی ایک دفعہ پھر لندن ہائی کورٹ میں جیت ہوئی. پاکستانی عدالتوں کے جو ڈیفامیشن کے فیصلے ہیں, کیا وہ وہاں پہ سپریم کورٹ اب لندن چلے گی ہماری, یعنی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے یا ہمارے جو ہائی کورٹس کے فیصلے ہیں یا سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کیا عدالتیں ہماری وہاں پہ شفٹ ہوگی؟ مذاق نہ بنایا جائے. پہلے وہ شہباز شریف صاحب کو بھی اس طرح کیس ایک آیا, کیس وہ جیت گئے ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا یہ منی لانڈرنگ اور ساری چیزیں جو شہزاد اکبر نے نیب نے بنائے تھے کیس, لہٰذا یہ سارے ختم ہو گئے اور مجھے کلین چٹ مل گئی. اور اسی پاکستان کے نجی چینل نے اس چیز کو اخبار میں چینل میں چلایا اور وہ منجن بیچا. ابھی ناصر بٹ صاحب بھی نو ڈاؤٹ اور 2-3 چینلوں سے بھی کیس جیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. اور لیکن انہوں نے اب یہ جو کلیم کر دیا ہے اور چینل بھی چلا رہا ہے, پاکستان کے اخبار بھی لکھیں گے کہ العزیزیہ سے جی ان کو کلین چٹ مل گئی. بھائی وہ کلین چٹ UK والی عدالتوں نے ڈیفامیشن کی کیس میں نہیں دینی, اس کے لیے یہاں پہ اپیل ہے, پہلے آپ آئیں اس کا فیس کریں, سپریم کورٹ ہائی کورٹ موجود ہیں, تو پھر اس طرح نہیں ہوتا. تو بہرحال چونکہ دا لیگسی آف نواز شریف کے والے سے ایک رپورٹ ہے, پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, امید ایک پھر نئی جاگی ہے, کیونکہ نواز کی بیٹی میدان میں آئی ہے. ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی ہے. اس وقت بریک پر جاتے ہیں, بریک پر واپس آئیں گے تو آپ میر کریچی کے الیکشن کے حوالے سے آپ اپڈیٹ لے سکیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। मेयर कराची के इलेक्शन जिस तरह से आपने देखा कि जो सराजुल हक साहब उन्होंने भी सख्त मजम्मत की और उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेयर कराची इंतखाबात का नतीजा ज़ोर ज़बरदस्ती पर मुनहसर है, पुलिस गर्दी और सियासी दहशत गर्दी के ज़ोर पर बदला गया, 3 लाख वाले वोट को हरवाया गया और 9 लाख वाले को हरवाया गया और 3 लाख वोट हासिल करने वाले को जितवा दिया गया और ये तरीक की बदतरीन फाशिज्म है। इस वाले से बात करेंगे असद खल साहब मेयर कराची के इलेक्शन के हवाले से। हमारे पास एक रिपोर्ट है, पहले वो देख लेते हैं जरा। मेयर कराची के इंतखाबात में लोग खुलकर फरोख्त हुए हैं। जो ज्यादा भाव लगाएगा बकरा उसका। एक बंदे के रेट पर पूरी पार्टी फरोख्त। फैसल वावडा ने सबका पोल खोल दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा का कहना था कि सियासत में अखलाकियात हमारे मुल्क में कभी नहीं थी। जमहूरियत एक बकरा मंडी की तरह है, मंडी में जो भाव लगाएगा बकरा उसका होगा। जमहूरियत खत्म हो गई है। सर चिड़िया तो खत्म हो गई है मुल्क के अंदर, परिंदे भी खत्म हो गए। इखलाकियात की आपने बात की, वो तो हमारे मुल्क में कभी थी नहीं। आज जहाँ तक जमहूरियत की बात है तो जमहूरियत एक बकरे की मंडी की तरह है, मंडी में जो भाव लगाएगा बकरा उसका होगा। फैसल वावडा का कहना था कि कराची में जो हमने देखा वो तो जुमा बाजार का भी जुमा बाजार था। एक बंदे के रेट पर पूरी पार्टी बिक गई। मेयर कराची के इंतखाबात में लोग खुलकर फरोख्त हुए हैं। मतलब जितना भाव एक आदमी का लगना चाहिए था उतना पूरी पार्टी का भाव लग गया कराची के, तो ये जुमा बाजार का भी जुमा बाजार है। फैसल वावडा ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ जो जमहूरियत के दावे थे वो सारे धरे के धरे रह गए। अगर जबरदस्ती की बात करते हैं तो पार्टी तो चलो छोड़ दी, लेकिन क्या किसी ने दूसरी जमात भी जबरदस्ती ज्वाइन की है? ये तो एक बहाना बन गया है कि हमें उठा लिया गया था और धमकी दी गई थी। अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ के जो बुलंद दावे थे, आइडियोलॉजी की बातें थी, वो सारी धरी की धरी रह गई। उनको जबरदस्ती की, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पर बाकी पार्टियां भी ज्वाइन कर दी। इसके लिए तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये मान लिया मैंने आपकी बात एक मिसाल के तौर पे कि किसी ने जबरदस्ती पार्टी छुड़वा दी, तो क्या जबरदस्ती पार्टी ज्वाइन की? सरदारी साहब से उनके लोग जो है उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए, वो भी जरा देख लेते हैं इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से लेकर कश्मीर तक का आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद का इज़हार करते हुए मैं ना सिर्फ इलेक्शन जितवाया मगर आज जो मेयर का, डिप्टी मेयर का, चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का, टाउन्स के जो इलेक्शन हुए उसमें सारे के सारे तमाम 100% अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पर ये जो तारीखी कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल किया है कराची में, हैदराबाद में, जहां तारीख में पहली बार हमारा हैदराबाद और कराची के मेयर्स जियाले होंगे, इस पे मैं कराची और हैदराबाद के अवाम का ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ। इस जीत को मैं अपनी पार्टी के शोधा का नाम करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी है पुरअमन सियासत के लिए, जमहूरी सियासत के लिए, नफरत और तकसीम और लिसानी सियासत का मुकाबले करते हुए उन्होंने अपने जानों की कुर्बानी दी हैं, शहादतें कबूल किए हैं। कराची का शहीद नजीब, शहीद नासिर बलोच, शहीद अयाज समू, शहीद मुनव्वर सुरवर्दी, शहीद इदी अमीन, शहीद उस्मान गनी, शहीद अब्दुल्ला मुराद, शहीद मलिक मोहम्मद खान, शहीद रूप चांद, शहीद कमर काजी और तमाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद जियाले उनको हम आज याद कर रहे हैं। हैदराबाद का शहीद गुल मोहम्मद उनर और शहीद हाकिम हुसैन को हम आज याद कर रहे हैं। और अगर आज मुर्तज़ा वहाब साहब और सुलेमान वहाब साहब कराची के मेयर बन चुके हैं, अगर काशिफ शोरो साहब और सगीर कुरैशी मेयर और डिप्टी मेयर हैदराबाद बन चुके हैं, तो इसमें हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के खून और पसीना के मेहनत शामिल हैं। अपने शोधा को सलाम करते हैं, अपने अवाम को शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी उम्मीदें पे पूरे उतरेंगे। आपके नुमाइंदे 19 तारीख को वो अपने ओथ लेंगे, उसके बाद आपकी खिदमत करना शुरू कर देंगे। और ये पहला कदम है इंशाअल्लाह ताला, ये पहला कदम हमने लिया है। आगे हमने जनरल इलेक्शंस भी जीतना है और मिलके अपना मुल्क का तरक्की का और ख़ास तौर पे अपने अपने इलाकों के और अपने शहरों के तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। मैं समझता हूँ ये जीत जमहूरी सियासत की जीत है, ये जीत पुरअमन सियासत की जीत है, ये जीत इंतशार फैलाने वाले,
तकसीम पिलाने वाले, कराची और सिंध की सियासत पे चमकाने वाले, कराची और हैदराबाद और सिंध की सियासत चमकाने वाले के शिकस्त है। जी बिल्कुल, वो जमहूरियत की जीत कह रहे हैं, पीटी और जमात इस्लामी जो है वो उसको मैंडेट पे डाका कह रहे हैं, और इनके हवाले से जो कंप्लेंट्स आई लोग कर रहे थे वो आज स्किप हो गया, और साथ द लेगेसी ऑफ भुट्टो जो है उस हवाले से एक रिपोर्ट भी है, और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान और ISI जो है उनको खराज तहसीन और ट्रिब्यूट के हवाले से एक छोटा सी वो भी क्लिप हमने इख्तियार किया है। तो इसी जो पहले रिपोर्ट देखते हैं, द लेगेसी ऑफ भुट्टो। इक्तदार के ऐवानों से चली एक हवा है, सुना है अगला वजीर आजम बीबी का लाल है, तारीख फिर नई रकम होगी या खुलेगा एक बाब नया। नाज़रीन, आज सियासी तौर पर जो डेवलपमेंट्स हुई मुल्क के अंदरूनी बैरूनी हालात पर आपको डिस्कस किया गया, और अपने इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा जाहिद और असद खल साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।